ایک آدمی بڑا مالدار ہو گیا، بہت مالدار، صحیح، مال پر گھمنڈ آ گیا، مال آتے ہی گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، پیچھے پیچھے بہت کم لوگ ہوتے ہیں مال کے ساتھ اخلاص آتا ہے، گھمنڈ نہیں آتا، ان کے ساری آتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے کبھی بھی مال مانگنا تو ان کے ساری بھی مانگنا۔ اب مال آ گیا، اللہ اللہ، ماں کو بولنے لگا، ماں تو کتنا خرچہ کری میرے اوپر بچپن سے لے کے ابھی تک، بول، میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا پیسہ تیرے کو دینا چاہتا ہوں۔ ماں بولی اچھا، اوفو، اتنا مالدار ہو گیا؟ ہاں، اللہ اللہ۔ ماں بولی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تیری خواہش ایسی ہے تو میرے کو پیسہ تو نہیں چاہیے، رات کو خالی ایک رات میرے کمرے میں سو جا تو خالی، بس میرا حق ادا ہو گیا، خالی ایک رات میرے کمرے میں سو جا۔ اچھی بات ہے، رات کو کمرے میں سویا، ماں کے بازو، ماں ادھر پلنگ سوئی ہے، وہ بازو میں سویا ہوا ہے۔ ماں کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا۔ جیسے ہی سونے گیا، ماں بولی بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے کر آنا۔ ایک گلاس پانی لے کر آیا، ماں پی تھوڑا اور تھوڑا اس کے بستر پہ ڈال دی، بستر پہ، بیٹے کے بستر پہ ڈال دی۔ بیٹا پریشان، ماں اور کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا، سو جا سو جا۔ پھر سونے گیا، اب بستر گیلا ہو گیا ہے، سونے گیا تو پھر ماں، ارے بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے۔ پھر بیٹا جا کے تھوڑا چڑچڑاپن آ گیا کہ کیا تو بھی، ارے بھائی ابھی تو پانی دیا تھا، لا کر پانی دیا، ماں پانی پی، پھر بستر پہ ڈال دیا۔ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد پھر سونے گیا تو بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے۔ کیا تماشا کیا ہے ماں، پانی لا کر دے رہا ہوں، پی رہی ہے، پھر میرے بستر پہ ڈال رہی ہے۔ ماں بولی بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، میں جیسا سونے جاتی تھی نا تو بولتا تھا اماں پانی چاہیے، پھر پانی لا کر دیتی تھی، پھر سونے جاتی تھی تو بولتا تھا بھوک لگی ہے، پھر تیرے کو کھلاتی تھی، پھر سونے جاتی تھی تو بولتا تھا ماں ہگو لگی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح، رات بھر میرے کو ستاتے رہتا تھا، تو میرے بستر کو تو گیلا کر دیتا تھا پیشاب سے، اور میں اسی پیشاب والے گیلے بستر پر سوتی تھی، تجھ کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ ایسے کئی سال میں نے تیری خدمت کری، تو ابھی ایک رات سویا ہے، پوری رات سو کے بتا میرے پاس، دیکھو پتہ چلے گا ماں کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، بتا۔ ایک رات تو میرے ساتھ سو نہیں سک رہا ہے، تیرے ساتھ میں کئی سال ایسا گزاری ہوں، تو کیا ماں کے حق کو ادا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، پیسے سے ماں کا حق ادا نہیں ہونے والا، پیسے سے باپ کا حق ادا نہیں ہونے والا۔ آج پیسہ آتے ہی میں باپ کا حق ادا کر دوں گا، میں ماں کا حق ادا کر دوں گا، کہاں کا ادا کرتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دنیا میں ساری چیز مل جاتی ہے، ماں باپ ایک بار چلے گئے نا نہیں ملتے، مر گئی دوسری پیدا ہو جائے گی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، مر گئی دوسری شادی کر سکتے، ماں باپ مر گئے کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اللہ، مل جاتے سگے نہیں ملتے، صحیح، دعا دینے والے سگے رہتے، سوتیلے لوگ دعا نہیں دیتے، صحیح ہے۔ اللہ، جب آپ کی شادی ہو گئی ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں، جب ماں باپ بیمار ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہی موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر کے یا تو جنتی بن جا، یا ناراض کر کے جہنمی بن جا، تیرے ہاتھ میں۔ ایسے گھر پر لے کر گیا استاد سمجھا چلو گھر پر کھانا کھائیں گے، گھر پہ بیوی کو بولا کھانا وانا پکا، وہ 1 گھنٹہ لگا کے وہ بھی زبردست کھانا بنائی، سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں بولا آصف ایسا ہے نا کہ میں 2 جگہ پہ کھانا کھا کے آیا ہوں، شادیاں تھی، پیٹ بھر کے کھایا ہوں، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اندر سے کیا آواز آتی، تو پہلے کائی کو نہیں بولے، اتنا سب کائی کو کرنے لگا ہے، اندر سے ہوتا ہے یہ بشری تقاضا ہے بھائی، میرے گھر میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو یہی بولنے والا ہوں، بھائی پہلے کیوں نہیں بولے رہے تم؟ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو جڑی ہوئی آیت ہے وہ للہ، کیا ہے وہ؟ ہائے ہائے، اللہ واسطے، میں جانور ذبح کس لیے کرا؟ اللہ واسطے۔ سارا فرماتے میں پکائی کس واسطے؟ اللہ واسطے۔ یعنی جب اللہ واسطے کام کرتے نا، اتنی بھی ناراضگی کا سوال نہیں آتا،
اللہ واسطے کرے تم نے ناراضگی کا سوال. اللہ تو راضی ہو گیا, تمہارے جانور ذبح کرنے کو اللہ قبول کر لیا, تمہارے پکانے کو قبول کر لیا, تمہارے دستر لگانے کو قبول کر لیا, اللہ نے قبول کر لیا. اللہ اللہ اللہ. آج ہمارے اندر وہ الہیت نہیں ہے. میں میری بیوی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ ارے اللہ واسطے کر رہے ہیں. بیوی بھی وہی سوچ رہی, میں میرے شوہر کے لیے اتنا کر رہی ہوں, میرے شوہر کا میرا خیال ہی نہیں ہے, میری قدر ہی نہیں ہے. ارے للہیت نہیں ہے. للہیت نہیں ہونے کی وجہ سے آپس میں من مٹاؤ, جھگڑے, کوئی رشتہ ہمارا صحیح ہے ہی نہیں, نہ بندوں سے نہ اللہ سے, نہ بندوں سے نہ اللہ سے. اللہ سے بھی ناراض. اے اللہ اتنی دھوپ کیوں ہے؟ ارے اتنی دھوپ نہیں, تیرے آم میں ٹیسٹ لانے کے لیے نہیں. دھوپ اتنی نہیں لگی تو آم میں ٹیسٹ نہیں آئے گا. دھوپ اتنی نہیں, اب آم کھاتے کھاتے ارے آم تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. اے اللہ آئے آم کیسا بنایا؟ کیا کرنا, کیا کرنا. اللہ 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 ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وہ واقعہ پورا کر لوں. آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر, آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی, دنیا کہ ہر غریب کی غربت خرید لی, دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی. دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی. مشہور کر دیا مجھے آقا کے نعت, آقا کے نعت نے. میں نے نبی کے نعت سے, میں نے نبی کے نعت سے شہرت خرید لی. میں نے نبی کے نعت سے شہرت خرید لی. دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی. ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد, اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد ہر ذات مصطفیٰ سے, ہر ذات مصطفیٰ سے امت خرید لی. دیکھ خدا کو جان کی قیمت خرید لی. ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. السلام علیکم. عمل کرنے کے ہو آپ اس پر ضرور عمل کریں, اس لیے کہ حضرت بہت دور سے چل کر کے جو ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں, بہت دور سے چل کر کے, تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہم جو ہے راہ راست پر آ جائیں. تو حضرت محنت اور مشقت کر کے آتے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے, لیکن ہم کیا سنتے ہیں, سننے کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں. تو سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیے اب جو ہے مائک پر آنے سے پہلے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت حبیب شاہ قادری صاحب قبلہ, حضرت حبیب شاہ قادری صاحب قبلہ. اب میں مائک پر جو ہے حضرت تشریف فرما ہے, آپ ان کے گفتگو سماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین
الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بجاہ سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پرنور احمد مجتبیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ یہ فخر انبیائی نکلا، بڑا ہی کرم کیا۔ ایسے پرفتن دور میں، دین بیزاری کے دور میں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتاب ہم کو عطا کیا۔ قرآن مجید جیسی بہترین نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی تحت قرآن بنانے کے لیے قرآن شریف پڑھنا بھی ہے، قرآن شریف سمجھنا بھی ہے، اور قرآن شریف اپنی زندگی میں ہم کو لانا بھی ہے۔ اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بطور حدیث طیبہ کا ذخیرہ یا سنت رسول بھی اسی کو کہتے ہیں، تفسیر قرآن بھی نبی پاک کی زندگی کو ہی کہتے ہیں۔ اللہ وہ بھی ہم تک صحیح سلامت پہنچایا، اس کو بھی سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی عقیدت اور محبتوں کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھا، اور اللہ والوں کے پاس رہ کر علماء ربانین کی سنگت میں رہ کر اللہ ہم کو دین سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ گزارش ہے، جیسے ہم ابھی امام صاحب سے سنیں، ہم علم کی محفل میں ہیں، علم کے محفل کے چند آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے مسجد۔ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ۔ اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جس جگہ کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ بازار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ناپسندیدہ جگہ سے بچا کر اپنی بہت ہی زیادہ پسندیدہ جگہ پر جمع ہونے کی توفیق دیا ہے، اور محفلیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کی پسندیدہ محفل علم کی محفل ہوتی ہے، اور ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں ہم جمع ہیں۔ یہ محفل کے پہلے عظمت تو سمجھ لو کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انبیاؤں کا تذکرہ کرنے ہم جمع ہیں، تو یہ محفل بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے کچھ آداب ہے، اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آداب کیا ہے؟ بولنے والے کے چہرے کو دیکھنا، یہ اس محفل کا سب سے بڑا ادب ہے۔ بولنے والے کے چہرے کو دیکھتے رہنا، تکتے رہنا بولتے جس کو، نظر ہٹنا نہیں۔ اللہ
اور موبائل کو سائلنٹ پہ ڈال دینا، باقی لوگ فون کو سائلنٹ پہ ڈال دینا، کیونکہ محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ عدالت گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کورٹ کچہری سے بچائے، لیکن کبھی جانا بھی پڑتا ہے۔ ہمارے جیسے داڑھی والے ٹوپی والے مولانا کو بھی جانا پڑتا ہے، مساجد کے کئی مسائل آ جاتے ہیں، اذان کو لے کر مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک بار جانا ہوا تھا میرا، تو پہلی بار گیا میں کورٹ میں، تو اب داخل ہونا ہے اندر کچہری میں۔ وکیل تھا وہ، مجھ کو بولا حضرت فون کو سائلنٹ پہ ڈال دینا، سوئچ آف کر دینا، اندر رنگ بجنا نہیں اس کی، جج کے سامنے کچہری میں فون سائلنٹ پہ ہے، کال آیا ریسیو کر کے بات بھی نہیں کرنا۔ بولا کیوں؟ بولے قانون ہے یہاں کا، اگر رنگ بج گئی جج کو غصہ آ گیا، فائن لے گا 1000 2000، 2-3 دن کے لیے جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، اس کے موڈ پہ ہے۔ اور اگر کال ریسیو کر کے بات کر لیے تو اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، پھر کتنے دن کے لیے اندر ڈالتا جج نہیں معلوم۔ اللہ اللہ، ایک ادب سیکھنے ملا مجھ کو وہاں پر۔ کورٹ سے زیادہ ادب مسجد کا ہونا چاہیے، جج سے زیادہ ادب عالم کا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح۔ یہاں پر بھی اللہ کی پولیس ہے، فرشتے۔ یہاں پر بھی اگر ہم بے ادبی کریں نا، رجسٹر میں وہ لوگ پہ انٹری مار لیتے ہیں۔ ایک بار رجسٹر میں بے ادبی کی انٹری ہو گئی نا، اس کی سزا تو رہتی ہی رہتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح۔ عدالت کا سزا دینے کا طریقہ الگ ہے، اللہ کی پکڑ ایک الگ طریقے کی ہے۔ کئی بار بولتے ہیں ہم میرے گھر میں برکت نہیں رہ رہی، پیسے کہاں جا رہے پتہ نہیں چل رہا، گھر میں بیماری دور نہیں ہوتی۔ یہ سب کئی بار ہماری بے ادبی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ رجسٹر میں انٹری آ جاتی ہے نہیں، مسجد میں زور زور سے بات کرے، رجسٹر میں انٹری آ گئی، اللہ اللہ اللہ، اب اس کی پکڑ تو ہونا ہی ہونا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ۔ بہرحال وکیل نے میرے کو وہاں کا ادب سکھایا، میرے کو نہیں معلوم تھا۔ یہاں کا ادب آپ نہیں جانتے تھے، میں نے سکھایا، میں اس کی بات پر عمل کرا۔ اب میری بات پر آپ عمل کرتے نہیں کرتے وہ آپ کی مرضی ہے، صحیح ہے، لیکن بات جو ہے قانون الہی جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ بہرحال ہم ایک ولی کے قدموں پر آج جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اگلے ہفتے سے سرکار قاسم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس شریف بھی شروع ہونے والا ہے، اس کے جو بھی ترتیب ہے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولیوں کی برکتوں سے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی ولی ہے یا پردہ فرمایا ابھی ہے، وہ تمام کے تمام ولی کسی نہ کسی نبی کے ذل ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ آج تربیتی اجتماع کے عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں، تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ حجاج کرام حج کے لیے جانا شروع ہوئے ہیں، اور یہ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ جو حج کو نہیں جا پائے ہیں، یہاں پر عید کی نماز ادا کریں گے اور قربانی بھی ادا کریں گے، وہ انشاءاللہ۔ ایک قربانی کیا ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک طریقہ ہے۔ آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے فرمائے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا کے جد امجد ہونا، دادا ہونا، ہمارے آقا انہی کے آل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام انہی کی آل میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بہت سارا عنوان ہماری شریعت میں بھی پایا جاتا ہے۔
اسی لیے ہم ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری نماز بھی شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے، اور مکمل ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو انی وجہت وجہ للذی پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، نیت سے بھی پہلے یہ پڑھا جاتا ہے انی وجہت وجہ للذی۔ اور درود ابراہیم ہم لوگ پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کے بغیر ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی خاص نسبت ہے، ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے کتنی خاص نسبت ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہے، سرکار فرمائے۔ پھر سرکار فرمائے تم جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کیسے دکھتے ہیں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ سرکار فرمائے مجھ کو دیکھ لو، ہو بہو ابراہیم علیہ السلام ویسے دکھتے ہیں۔ ارے اچھے سے بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا میرے کو، اچھے سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں اللہ، سبحان اللہ پہ ابھی بھی گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگائی ہوئی ہے نہیں، اور سبحان اللہ کی بہت فضیلت بھی ہے، اس لیے سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہیں کرنا ہے یا نہیں۔ ہاں تو خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے ابراہیم علیہ السلام بالکل میرے جیسے دکھتے ہیں، میں بالکل ابراہیم علیہ السلام جیسا دکھتا ہوں۔ اور ہمارے آسمانی کتاب جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 27 مرتبہ ذکر کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا، تقوی کا ذکر کیا، توکل کا ذکر کیا، وفاداری کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، الگ الگ پاروں میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے اللہ خود اپنے خلیل کو، اپنے حنیف کو یاد کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا ہوا ہے۔ آج ہم بھی یاد کر کے اپنے مغفرت کا سامان بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بار بار اس لیے سنایا ہے تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، ان کی وہ عادت طیبہ، بہت اچھے اخلاق، وہ ساری چیز ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے اندر آنا، اسی لیے ہم سب آج جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن شریف ہے، مل کر پڑھیں گے تو سب کو ثواب ہی ملنے والا ہے۔ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان، ہاں آواز نہیں آ رہی ہے سب کی ہے؟ اللہ اللہ، کئی بار ہم علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، ہوتا ہے کہیں آزو بازو گانا وغیرہ بجتا ہے، شادیاں رہتی ہیں تو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کئی لوگ شروع ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، دھیان بھٹک جاتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی گانا شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں ڈھول بجنا شروع ہو گیا تو یہاں بیٹھے بیٹھے بیان سنتے سنتے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، گانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یوں ناچنا حرکت کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ وہ ڈھول کی آواز میں وجد آ جاتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کا کام تو نہیں ہے۔ قرآن پڑھے تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن قرآن پڑھو بولے تو ہم لوگ ساتھ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے تعجب کی بات ہے۔ ثواب کمانے میں ہم لوگ کتنا شرم کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، صحیح ہے، ثواب کمانے میں کبھی شرم نہیں کرنا، ہمیشہ آخرت کی فکر ہونا، صحیح ہے۔ دنیا کی فکر تو اتنی ہم نے کر لی ہے، خالی خبر کہیں سے آ گئی، کلنگڑ کھا کے 4 لوگ انتقال کر گئے، اتنا ڈر گئے کلنگڑ کھانا چھوڑ دیے ہے۔ ایمانداری سے بولنا، اللہ اللہ اللہ، آیا کلنگڑ کی خبر کدھر سے آئی ہوئی ہے؟ کلنگڑ کی وجہ سے مرے ایسا نہیں آیا، کلنگڑ کھانے کے بعد 4 لوگ مرے ہیں۔ اللہ، اتنا خوف ہے،
نہیں، لوگ کلنگڑ کھانا چھوڑ دیا. اللہ 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 اللہ. قرآن میں نہیں آیا کلنگڑ نکو کھاؤ بول کے، حدیث طیبہ میں بھی نہیں آیا. ابھی تک سینٹرل گورنمنٹ بھی نہیں بولی اور جو ہے آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ڈکلیئر نہیں کری کہ کلنگڑ مت کھاؤ بول کے. لیکن کتنا ڈر گئے ہم لوگ، یعنی کلنگڑ کھانا چھوڑ دیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ حرام کھانے سے منع کیا ہے، وہ نہیں چھوٹ رہا، حلال چھوٹ گیا. اللہ اللہ اللہ. دنیا کا کتنا خوف ہے ہمارے اندر، نہیں آخرت کا ہمارے اندر جو ہے طلب ہونا، جہنم کا خوف ہونا، جنت کی طلب ہونا، اس کی ہمارے اندر کوشش ہونا. اسی کوشش کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنز الایمان میں. اللہ فرما رہا اپنے حبیب سے، خود اے میرے حبیب آپ بول دو لوگوں سے، میرے بندوں سے، اپنے امتی سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری تمام کے تمام نمازیں، وہ نسوکی، اور میری تمام کے تمام قربانیاں، عبادتیں، وہ محیایا، حتیٰ کہ میرا جینا، وہ مماتی، اور میرا مرنا، للہ، یہ سب صرف اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ جو رب ہے سارے عالمین کا. کون ہے اللہ؟ جو رب ہے سارے عالمین کا. اللہ. اس آیت سے پہلے کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی آیت میں ڈھلی ہوئی ہے. آپ کی قربانیاں اللہ کے لیے، آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے، آپ کی نماز اللہ کے لیے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے، آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں للہیت، یہ خلاص وہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا اگر زندگی کا ہم جائزہ لے لیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، خاندان والوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے اے ابراہیم اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو توحید کی دعوت دو. ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، یا بتی، اے میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، کلمہ پڑھ لو. میں ترجمہ بتا رہا ہوں، بولنے کا انداز دیکھو. اے میرے پیارے ابا، کلمہ پڑھ لو، شرک سے توبہ کر لو، اللہ مغفرت کرے گا، میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. یہاں پر ابا جان سے مراد کیا ہے؟ پیارے ابا سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام ہمارے فرماتے ہیں کہ چچا. ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ بت پرست تھے، خاندان والے جو تھے وہ بت پرست تھے. سنت والجماعت، ہم سب سنی ہے، بولو الحمدللہ. ہمارا عقیدہ وہ جو ہمارے علماء کرام بتائے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ یعنی کہ والدین وہ جو ہے مومن بندے تھے، کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے. اللہ اللہ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ابا جان اگر کسی کو بول رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا، کسی کو بول رہے ہیں، چاچا کو بول رہے ہیں. عربی زبان کا ایک طریقہ ہے، جیسے انگلش زبان میں بھی ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے. ماموں کو بھی انکل بولتے، چاچا کو بھی انکل بولتے، خالو کو بھی انکل بولتے، پھوپھا کو بھی انکل بولتے، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی انکل بولتے ہیں. اور عورتوں کو خالہ کو بھی انٹی، یعنی چاچی کو بھی انٹی، مومانی کو بھی انٹی، پھوپھی کو بھی انٹی. سب کو ایک ہی لیول میں لاتے ہیں، انکل انٹی. اللہ. عربستان کا بھی ایک طریقہ ہے، ابا کو بھی ابا بولا جاتا ہے، دادا کو بھی ابا بولا جاتا ہے، چاچا کو بھی ابا بولا جاتا ہے. صحیح ہے. اللہ اللہ. اب اس میں غیر سنی حضرات پھنس گئے، کیا بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ بت پرست ہے. نعوذ باللہ. بولو نعوذ باللہ. اللہ اس عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے.
फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझको पाक नुफूस से लाया हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला, ये पूरे के पूरे पाक नुफूस थे। कोई मुशरिक नहीं था, कोई काफिर नहीं था, सारे के सारे मोमिन थे। कई नबी भी थे, आदम अलैहिस्सलाम नबी है, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी है। जो नबी नहीं थे वो मोमिन बंदे थे। बात क्लियर हो गई? बोलो। नौजवानों से खास गुजारिश है, क्योंकि आजकल हम पूरा सोशल मीडिया से दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आते हैं, हम कई लोगों को जानते भी नहीं है, ये सुन्नी है, ये गैर सुन्नी है, हमको शिनाख्त नहीं है, हमको पहचान नहीं है। इसीलिए ये इल्म नहीं, रासिख इल्म अपने क़ल्ब में बसा कर रखो। इतना इसको बसा कर रखना कि किसी और का बयान हमारे इस अकीदे को ख़राब नहीं करना। अल्लाह 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 हमारे अकीदों की बहुत हिफाजत फरमाए। कहने का मतलब ये है कि अपने चाचा को कैसा पुकार रहे हैं, वो चाचा जो घर से निकाल रहे हैं, इनको निकल जाओ घर से, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ज़्यादती कर रहे हैं, उस चाचा को भी कैसा बुला रहे हैं, अहे मेरे प्यारे चाचा, अहे मेरे प्यारे चाचा। अल्लाह कितनी प्यारी गुफ्तगू, कितना प्यारा अंदाज़ है। आज हम अपने सगे बाप से ऐसी बात नहीं करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये आज हमारे अंदर कमी आ गई है। चाचा मामू ये तो अलग ही हो गए, सगे बाप से नौजवान में कई ऐसे लोग हैं ताल्लुक़ अपने वालिद से सही नहीं है, बिगड़ा हुआ है। ज़रा ज़रा सी बात पे बाप से नाराज़ हो जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, याद रखो बाप को तरबियत करने का हक़ है, बाप को मारने का भी हक़ है। बाप का तो इतना हक़ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने जा रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम हवाले होकर चुपचाप चले जा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि आदाब क्या होते हैं। अल्लाह, बाप का हक़ कितना होता है वो हमको समझा रहे हैं। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें, थोड़ा हाथ में पैसा क्या आ गया, थोड़ा कमाने क्या लग गए, हमको माँ बाप ही अच्छे नहीं लगते हैं। अल्लाह 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 हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। गुजारिश है माँ बाप की बहुत बहुत कदर कर लेना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम तो हम लेते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर भी हम रहने की कोशिश करना। हमारा दरूद इब्राहीम अल्लाह कबूल करेगा, वरना सिर्फ दरूद पढ़ते रह जाएंगे, अल्लाह कबूल नहीं करने वाला। दरूद पढ़ना भी है, कबूलियत तक भी पहुँचाना है, इसीलिए उसका जायज़ा भी लेना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे माँ बाप की जब हम खिदमत कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इखलास है, लिल्लाहियत है? ये आयत जो आपके सामने रखी गई इखलास मुतालबा करती है, लिल्लाहियत चाहता है पाक परवरदिगार हमसे। आज हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लेना। माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं क्या, पहले वो देखना है। खिदमत करेंगे तो इखलास आएगा, पहले खिदमत कर रहे हैं क्या, हम वो जायज़ा ले लेना। आज अगर 4 लड़के हैं, कमाने लग गए, शादी हो जाती है, घर छोटा है, सीधी सी बात है, अलग अलग रहना पड़ता है, समझ में आता है, इस्लाम इजाज़त भी दिया हुआ है। अलग अलग तो हो गए, लेकिन अभी माँ बाप को पालेगा कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही है, चारों भाई में, उनकी बीवियों में सबसे बड़ा मसला ये आता है, ये माँ बाप को खिलाएगा कौन, ये माँ बाप को पालेगा कौन। हालांकि हदीस तैयबा में क्या है मालूम, माँ बाप को तुम नहीं पालते, माँ बाप का सदका अल्लाह तुमको खिलाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम माँ बाप को नहीं पालते। माँ बाप अगर हमारे घर में है ना, हम उनको नहीं खिला, हमारी औकात क्या है उनको पाले। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बात हमेशा याद रखना, नबी पाक फरमाते हैं, तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप को देखकर अल्लाह तुझको रिस्क देता है, तेरे बीमार माँ बाप को देखकर अल्लाह ताला तेरे घर में रोज़ी देता है, तेरे घर में बरकत देता है। अल्लाह अल्लाह, घर में रोज़ी चाहिए, घर में बरकत चाहिए ना। घर में बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप अगर है, होना ज़रूरी है, उनकी खिदमत करना ज़रूरी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा बीमार हो जाता है, बराबर खिदमत करते हैं। हाँ, भाई को बोलते तू भी पैसा दे, बहन को बोलते तू भी पैसा दे, नहीं, बराबर खिदमत कर रहे, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। अल्लाह अल्लाह। और माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो ए भाई चल तू भी पैसा दे, ए बहन चल तू भी पैसा दे। अल्लाह 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 अल्लाह।
کیوں؟ یہ میرے اکیلے کے نہیں ہے، تیرے بھی ہے ماں باپ، تیرے بھی ہے ماں باپ۔ اللہ اللہ۔ اور بچہ بیمار ہو گیا تو میرا بچہ، ماں باپ کو لے کر یہ خیال کیوں نہیں آتا میرے ماں باپ؟ ماں باپ کی پراپرٹی چاہیے تو خیال آتا میرے ماں باپ، پراپرٹی چاہیے میرے ماں باپ ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن ماں باپ کا قرض وہ چکانے کی بات آتی ہے تو تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ اللہ۔ ماں باپ کے لیے دوا لانے کی بات آتی ہے تو تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جیسے ماں باپ کی پراپرٹی تم بانٹتے ہو نا، ایسے اگر وہ مقروض ہے نا، ان کا قرض بھی تم کو بانٹنا ہے، ان کا قرض بھی تم کو چکانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، پورے نوجوان ہیں، اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے، ماں باپ کے رکھنے والے ہیں۔ اگر ماں باپ نہیں ہے بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اتنا رو رہے بچے جیسا رو رہے، اللہ اللہ اللہ، سنبھالے نہیں سنبھل رہے، آنسو نکلتے جا رہے۔ اللہ اللہ۔ کسی نے تسلی دیا، پوچھا حضرت اتنا کیوں رو رہے؟ ماں مر گئی، اتنا کیوں رو رہے؟ بولے آج اللہ کی جنت حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک آسان دروازہ میرے منہ پہ بند ہو گیا، میرے حق میں بند ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ معاف کرے۔ ہمارے گھر میں اگر بوڑھی ماں مر جائے تو اچھا وہ مر گئی، اچھا وہ مر گئی، 10,000 روپے خرچہ ہوتا تھا، 5,000 روپے دوائی پہ خرچہ ہوتا تھا، دل میں ایسا لڈو پھوٹتے رہتا، اچھا وہ مر گئی، اچھا وہ مر گئی۔ بیمار باپ مر گیا تو اچھا وہ مر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اس کی پراپرٹی میں لوں گا۔ افسوس ہماری زندگیوں پر، یہ الہیت کہاں پر ہے، اخلاص کہاں پر ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ نماز میں تو آ گیا، واسطہ اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہاں قربانی دیتے وقت بھی آ گیا، اللہ کے نام پہ قربانی کرنا بابا، واسطے اللہ کے۔ کیوں جا رہے حج کے لیے؟ واسطے اللہ کے، حج میں واسطے اللہ کے آیا نہیں؟ ہاں نماز میں اللہ واسطے آ گیا۔ ایسے ہی ماں باپ کی خدمت بھی کیوں کرنا؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پراپرٹی کی طرف توجہ نہیں رہنا۔ پراپرٹی تو ماں باپ بھی چھوڑ کے چلے جا رہے، اپن بھی چھوڑ کے چلے جانے والے، کون لے کر گیا، کون لے کر جانے والا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ عبرت حاصل کرنا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاچا سے بھی، کون سے چاچا؟ جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، ان سے بھی بڑے ادب سے پیش آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ماں باپ تو صحیح اپنا خون ہم کو دیے ہوئے ہیں، ماں کی ہڈی سے تمہاری ہڈی بنی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ خون دودھ بنا کر ہمارے کو پلائی ہماری ماں نے، اور ہمارا باپ دھوپ میں اتنی محنت کر کے کھاندے پر بٹھایا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج ہمارے کو موقع ملا ان کی خدمت کرنے کا، تو شیطان ہم کو فریب دے دیا، یہ ماں باپ اب اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ بیوی اچھی لگ رہی، بیوی کے ماں باپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اوف، ایک صاحب میں حضرت، میرا باپ میری مدد نہیں کرا، اب میرا سسرا، میرا سسرا، بولو واہ۔ کتنے سال میں شادی کو؟ حضرت 5 سال میں۔ 5 سال میں سسرا وظیفہ شروع ہو گیا، تسبیح شروع ہو گئی، سبحان اللہ چھوڑ کے سسرا نہیں۔ اور باپ کمانا سکھایا، اسکول بھیجا، کالج بھیجا، چلنا سکھایا، کاندھے پہ بٹھا کر بازار گھمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ باپ آج بوجھ لگ رہا ہے، بوڑھا لگ رہا ہے، آنکھوں کو چپ رہا ہے۔ اکثر نوجوانوں کا حال یہی ہے۔ میرے پاس جو شکایتیں آتی ہے بڑا تعجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر دہراتا ہوں، یاد رکھو والدین کا اتنا حق ہے، اپنی چمڑی بدن کی نکال کے ان کو جوتا بنا کر بھی پہنا ہے نا، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے رے بابا، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہو گیا، بہت مالدار،
صحیح مال پر گھمنڈ آ گیا، مال آتے ہی گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، پیچھے پیچھے بہت کم لوگ ہوتے ہیں مال کے ساتھ اخلاص آتا ہے، گھمنڈ نہیں آتا، ان کے ساری آتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے کبھی بھی مال مانگنا تو ان کے ساری ہی مانگنا۔ اب مال آ گیا، اللہ اللہ، ماں کو بولنے لگا ماں تو کتنا خرچہ کری میرے اوپر بچپن سے لے کے ابھی تک، بول میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا پیسہ تیرے کو دینا چاہتا ہوں۔ ماں بولی اچھا، اوفو اتنا مالدار ہو گیا؟ ہاں اللہ اللہ۔ ماں بولی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تیری خواہش ایسی ہے تو میرے کو پیسہ تو نہیں چاہیے، رات کو خالی ایک رات میرے کمرے میں سو جا تو خالی، بس میرا حق ادا ہو گیا، خالی ایک رات میرے کمرے میں سو جا۔ اچھی بات ہے، رات کو کمرے میں سویا، ماں کے بازو، ماں ادھر پلنگ سوئی ہے، وہ بازو میں سویا ہوا ہے۔ ماں کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا۔ جیسے ہی سونے گیا، ماں بولی بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے کر آنا۔ ایک گلاس پانی لے کر آیا، ماں پی تھوڑا اور تھوڑا اس کے بستر پہ ڈال دی، بستر پہ، بیٹے کے بستر پہ ڈال دی۔ بیٹا پریشان، ماں اور کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا، سو جا سو جا۔ پھر سونے گیا، اب بستر گیلا ہو گیا ہے، سونے گیا تو پھر ماں ارے بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے۔ پھر بیٹا جا کے تھوڑا چڑچڑاپن آ گیا کہ کیا تو بھی، ارے بھائی ابھی تو پانی دیا تھا، لا کر پانی دیا، ماں پانی پی، پھر بستر پہ ڈال دیا۔ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد پھر سونے گیا تو بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے۔ کیا تماشا کیا ہے ماں، پانی لا کر دے رہا ہوں، پی رہی ہے، پھر میرے بستر پہ ڈال رہی ہے۔ ماں بولی بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، میں جیسا سونے جاتی تھی نا تو بولتا تھا ماں پانی چاہیے، پھر پانی لا کر دیتی تھی، پھر سونے جاتی تھی تو بولتا تھا بھوک لگی ہے، پھر تیرے کو کھلاتی تھی، پھر سونے جاتی تھی تو بولتا تھا ماں حگو لگی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، رات بھر میرے کو ستاتے رہتا تھا، تو میرے بستر کو تو گیلا کر دیتا تھا پیشاب سے، اور میں اسی پیشاب والے گیلے بستر پر سوتی تھی، تجھ کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ ایسے کئی سال میں نے تیری خدمت کری، تو ابھی ایک رات سویا ہے، پوری رات سو کے بتا میرے پاس، دیکھو پتہ چلے گا ماں کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ بتا ایک رات تو میرے ساتھ سو نہیں سک رہا ہے، تیرے ساتھ میں کئی سال ایسا گزاری ہوں، تو کیا ماں کے حق کو ادا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، پیسے سے ماں کا حق ادا نہیں ہونے والا، پیسے سے باپ کا حق ادا نہیں ہونے والا۔ آج پیسہ آتے ہی میں باپ کا حق ادا کر دوں گا، میں ماں کا حق ادا کر دوں گا، کہاں کا ادا کرتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، گزارش ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، میرے پیر ہمیشہ فرماتے ہیں ہاں دنیا میں ساری چیز مل جاتی ہے، ماں باپ ایک بار چلے گئے نا نہیں ملتے، ماں باپ ایک بار چلے گئے نا نہیں ملتے، اولاد مر گئی دوسری پیدا ہو جائے گی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی مر گئی دوسری شادی کر سکتے، ماں باپ مر گئے کہاں سے لائیں گے؟ اللہ 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 اللہ، سوتیلے مل جاتے سگے نہیں ملتے، صحیح دعا دینے والے سگے رہتے، سوتیلے لوگ دعا نہیں دیتے، صحیح ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے پھر دوہرا رہا ہوں، ماں باپ کی قدر کر لو، خصوصاً جب آپ کما رہے ہو، جب آپ کی شادی ہو گئی ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں، جب ماں باپ بیمار ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہی موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر کے یا تو جنتی بن جا یا ناراض کر کے جہنمی بن جا، تیرے ہاتھ میں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ بھی کیسی خدمت کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ کیسی خدمت کرنا؟ واسطے اللہ کے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام چاچا کے ساتھ بھی ادب سے پیش آ رہے ہیں، تو سوچو ہمارے اوپر قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ کیوں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہمارے اندر رشتہ داروں کا احترام آنا۔ اللہ اللہ، صرف اتنا ہی نہیں، مہمان نوازی کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا اخلاص کے ساتھ مہمان نوازی کر رہے ہیں، کیا اخلاص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک بار کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ہمیشہ ذکر میں رہنے والے نبی ہیں، غفلت کا تو سوال ہی نہیں ہے، ایک لمحے کی غفلت نہیں رہتی۔
فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں. اللہ اللہ، بہترین آواز میں بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی. میں اپنے بڑوں سے علماء سے سنا ہوئی یہ واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی اللہ کے ذکر کی. وجد میں آ گئے، کیفیت میں آ گئے. ہائے ہائے ہائے، نیک لوگ، اللہ والے لوگ اللہ کا ذکر سنے تو وجد میں آ جاتے ہیں. صحیح میں. اور کئی لوگ ایسے ہیں مسلمان، گانا سنے تو وجد آتا ہے ان کو. لا حول ولا قوت. صحیح میں. اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام وجد میں، کیفیت میں. فرشتے تھوڑی دیر کے بعد ذکر کو روک دیے. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا حال سدھرا، آواز رک گئی. آواز کا ذکر جو ہے، ذکر کی آواز نہیں آ رہی ہے. باہر نکلے، کون ذکر کر رہا تھا؟ دیکھے تو کچھ لوگ کھڑے ہیں، 2-3 لوگ کھڑے ہیں، انسانی شکل میں ہیں، فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بولے ذکر آپ لوگ کر رہے تھے؟ ہاں ہم لوگ کر رہے تھے. کرو نا ذکر، کیوں رکے، کرو نا، بہت مزہ آ رہا تھا. اے ابراہیم، ہدیہ دینا پڑے گا. ابھی تک تو ہم ہماری مرضی سے ذکر کریں، اب تمہاری خواہش ہے نا، ہم ضرور ذکر کریں گے. ہدیہ دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام فرمائے ضرور ضرور. وہ دیکھو سامنے جو ریوڑ دکھ رہا ہے بکریوں کا ریوڑ بولے تو ایک بکری 2 بکری کو ریوڑ نہیں بولا جاتا ہے. بہت ساری بکریاں رہتی، بہت ساری بکریاں. اللہ اللہ، اس کو ریوڑ بولا جاتا ہے. بہت ساری بکریاں تھیں، اور بکریوں کا ریوڑ دکھ رہا، وہ میرا ہے. ہاں، آدھا تمہارے کو دے دیا. اللہ اللہ، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آدھا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. او ہو، دے دیے. اب ذکر شروع ہوا. اللہ سبحان اللہ، جو بھی تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی ذکر تھا. پھر کیفیت میں آ گئے. پھر تھمے فرشتے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت اتری، سنبھلی. ارے کیوں رک گئے، اور ذکر کرو. اے ابراہیم، نہیں، ہدیہ اور چاہیے ہم لوگوں کو. فرشتے امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے، وہ جو آدھا ریوڑ دے دیا، ابھی آدھا بچا ہوا ہے نا، وہ بھی لے لو. اللہ، آج کی تاریخ میں لاکھوں روپے ہے، لاکھوں روپے. اللہ 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 اللہ، اللہ کا ذکر سننے کے لیے لاکھوں روپے سا ہدیہ دے دیا. اللہ، پھر ذکر ہو رہا ہے. کئی دیر تک ذکر ہوا. پھر فرشتے رک گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کیفیت میں، حال میں ہے، حال سنبھلا. کیوں رک گیا، اور ذکر کرو. اے ابراہیم، اب کیا دیتے بولو. ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام فرما، وہ بکریاں جو میں نے تم کو دیا نا، تم لے کے جانے والے ہو نا، وہ بکریاں جو ہے وہ میرے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. ہاں، میں سامنے رہوں گا تو ہی چارہ کھاتے ہیں، پانی پیتے. جانوروں میں بھی ایسی محبت ہوتی ہے، کئی لوگوں کے گھر میں ہے ایسا. اللہ تو ہی سمجھ سکتے ہیں. ہاں، جانوروں میں ایسی لگاؤ رہتی ہے. ایک سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں رہا تو چارہ بھی نہیں کھاتے وہ لوگ، پانی بھی نہیں پیتے وہ لوگ. اللہ اللہ، یہ جانوروں کو، آئے ہائے، جانور بھی نبی سے محبت کرتے ہیں. نہیں، ہاں، وہ بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نبی کو، رسول کو. ہاں، یہ جانور مجھ کو جانتے پہچانتے ہیں، میں نہیں رہوں، میرے سے بہت محبت کرتے ہیں. خوراک نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پئیں گے، کیا کرو تم، اس کو لے کے جائیں گے نا. ذکر کرو. میں بھی اپنے آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں. مجھ کو نوکر بنا کے رکھو، میں بکریوں کی خدمت کروں گا تمہارے وہاں رہ کر. اللہ اللہ اللہ، اپنے آپ کا سودا کر رہے، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام حوالے کر رہے ہیں. صرف کس لیے؟ اللہ کا ذکر ہونا. اللہ 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 اللہ. کیا ہم کو اللہ کے ذکر سے محبت ہے؟ ہم اپنا جائزہ لے لینا. اللہ کے ذکر سے اگر محبت ہے، الحمدللہ ہے. اللہ کے ذکر کرنے والے علماء، ان کی ہم کیا خدمت کر رہے ہیں، جائزہ لے لینا. اللہ 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 اللہ. ہر محفل کا ایمانداری سے جائزہ لے لینا. نظر آپ بھی رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں. اللہ، ایک عالم صاحب کو ہم ہدیہ کتنا دیتے ہیں، اور ایک نعت شریف پڑھنے والوں کو ہم ہدیہ دیتے ہیں. صحیح، نعت شریف پڑھنے والوں کو ہم ہدیہ برابر دیتے ہیں. بہت اچھی عادت ہے یہ، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا.
اللہ، لیکن عالم کو ہم کیا ہدیہ دیتے ہیں اس کا جائزہ لے لو۔ قرآن شریف پڑھنے والے کو ہم کیا ہدیہ دیتے ہیں اس کا جائزہ لے لو۔ اللہ، اسی محفل میں قرآن شریف بھی پڑھا گیا، نعت شریف بھی پڑھا گیا۔ قرآن شریف پڑھتے وقت ہم کیا ہدیہ دیے؟ نعت شریف پڑھتے وقت تو کچھ لوگ دیے ہدیہ، قرآن شریف پڑھتے وقت قرآن پڑھنے والے کو ہم ہدیہ کیوں نہیں دیے؟ اللہ، صرف یہ محفل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر محفل میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے پھر دوہرا رہا ہوں، نعت شریف والوں کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں، بہت بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ اس عقیدت کو ہمارے قبول فرمائے۔ اللہ، کمی کیا ہو رہی ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک جگہ مسجد میں میرا پروگرام تھا، وہاں پر میں گیا، اب عالم صاحب بیان کرے تھوڑا سا، ہم کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، نعت شریف پڑھنے والا نعت شریف پڑھا، لوگ کیفیت میں آ رہے ہیں، ہدیہ دے رہے اس کو۔ اب وہ جو نعت شریف پڑھا نا اس کو تھوڑا سمجھ لو، وہ نعت شریف کے کچھ اشعار ایسے تھے، یا رسول اللہ آپ کی صحیح میں رحمت جو ہے مجھ پر ہو، آپ کی عنایت مجھ پر ہو، آپ کی نظر کرم مجھ پر ہو، آپ کا احسان مجھ پر ہو، صحیح میں یہ اس کے ہر لائن میں ایسے اشعار آ رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو نعت شریف پوری طریقے سے یاد ہے لیکن یہ اشعار، اب پڑھنے والا غلط پڑھ رہا تھا، میں کہاں توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ سمجھو، پڑھنے والا غلط پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ ہو کی جگہ ہوں پڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت ہوں، آپ کی نظر عنایت ہوں، آپ کا کرم ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بولو، آپ کی نظر عنایت ہو، آپ کی نظر عنایت ہوں، ایک بے معنی پڑھ رہا ہے۔ لکھنے والے بزرگ نے، عالم نے، لکھنے والے بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کیا لکھے ہوئے ہیں کہ نظر عنایت ہو، آپ کا کرم ہو، اور پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ کی نظر عنایت ہوں، آپ کا کرم ہوں۔ ارے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ غلط پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ لوگوں کو اس میں وجہ آ رہا، اس میں لوگ پیسے نکال کے دے رہے۔ اللہ 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 اللہ، سب سے بڑے تعجب کی بات ہے یہ، صحیح میں ایک جگہ ایک نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ہے رستے میں جا بجا کھانے والے ہے۔ اب لوگ ہدیہ بھی دے رہے، پڑھنے والا پڑھ بھی رہا ہے۔ بعد میں پڑھنے والے کو پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ہے رستے میں جا بجا ٹھانے والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے حضرت رستے میں ہر جگہ ٹھانا بھون والے بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں ہر جگہ ٹھانا بھون والے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اللہ، آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار کیا کہہ رہے یہاں پر؟ رسول پاک سے بات کر رہے، پہلے تو وہ سمجھنا، نعت شریف کیا ہو رہی؟ رسول پاک سے بولو، ہاں پڑھنے والا رسول پاک سے بات کر رہا، کیا معیار پہ آنا نا اس نے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھ کو ساتھ لے لو، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھ کو ساتھ لے لو۔ کس سے بات کر رہا؟ کس سے بات کر رہا؟ رسول پاک سے بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ، لیکن علم نہیں حاصل کرے۔ اللہ، اسی لیے علم ضروری ہوتا ہے، عالم سمجھاتا ہے نعت شریف کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے عالم کا مقام بڑا ہوتا ہے، اسی لیے رسول علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث طیبہ ہے، عالم جانشین نبی ہوتا ہے۔ عالم کو جس نے دیکھا نبی کو دیکھا، عالم سے جس نے مسافہ کرا نبی سے مسافہ کرا، مجھ سے مسافہ کیا۔ اللہ اللہ، اور تعجب کی بات ہے ایک بھی سبحان اللہ نہیں بولے آپ لوگ، یا اور تعجب ہوا میرے کو، ہر سبحان اللہ بولو، اچھے سے سمجھ کر بولے، چھوٹے بچے جیسا نہیں بولنا، نہیں چھوٹے بچے کو بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہا، ویسا نہیں ہونا،
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تھوڑا ایکسپلین کروں میں؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا میں سمجھ رہا ہوں، اللہ میری سمجھ کی لاج رکھ لے۔ اللہ اللہ، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، نعت بے شک بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام علماء کرام کا ہے۔ آج ہم علماء کرام، میں یہ نہیں بول رہا میرے کو ہدیہ دو، لا حول ولا قوت، نہیں تو کچھ لوگ غلط مفہوم لے لیں گے۔ میں علماء کو ہدیہ دیتا ہوں، میں اہل بیت کو ہدیہ دیتا ہوں، میں ان کے قدم بوسی کرتا ہوں، ہاتھوں کو چومتا ہوں، یا اللہ اس کی بہت برکت میری زندگی میں دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ برکت آپ لوگوں کی زندگی میں بھی آنا۔ اللہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ ملنے آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر ملا کرتے تھے سرکار سے۔ کوئی کھجور لے کر آتا، کوئی شہد لے کر آتا، کوئی گھی لے کر آتا، کوئی تھوڑا سا گوشت لے کر آتا، کوئی آٹا لے کر آتا۔ اللہ 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 اللہ، صحیح میں ہاں، یہ رسول پاک سے ملنے کا ادب ہوا کرتا تھا، یہ علماء کرام سے ملنے کا ادب ہے۔ اللہ، آج یہ ادب ہمارے درمیان ہم کو نظر نہیں آتا ہے، نتیجہ ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیرا مال متقی کھانا، یعنی تو جو کمایا ہے محنت سے، یہ خرچہ متقیوں پر کیا کر، بزرگوں پر کیا کر، علماء ربانی پر کیا کر، اللہ اللہ، غریبوں کے ساتھ ساتھ ان پر خرچہ کیا کر، اللہ اس کا بہت بہترین بدلہ تجھ کو دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم دیکھیں، اللہ کا ذکر کر رہے، یہ لٹا رہے، یہ لٹا رہے، یہ لٹا رہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، لیکن نہیں، ہاں ہدیہ دینے کو تیار نہیں۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میاں ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، بچے تو ہمارے موٹے ہونا لیکن گھر کا چاول ختم نہیں ہونا۔ اللہ اللہ، بات سمجھے نہیں؟ بچے ہمارے موٹے ہونا لیکن گھر کا چاول ختم نہیں ہونا، مطلب گھر میں بچوں کو چاول کھلا رہے بھی نہیں ہیں اور بول رہے ہمارے بچے موٹے ہو جانا۔ دعاؤں سے بچے موٹے نہیں ہونے والے، تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا۔ ایسے ہی جب ہم رحمت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، بلاؤں سے نجات چاہتے ہیں، بزرگوں کی، اللہ والوں کی خدمت کرنی پڑے گی، تب ہماری زندگی میں اللہ بھی فضل فرمائے گا۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمانوں کو لے کر کھانا کھایا کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان اگر نہیں ملے تو 2 دن 3 دن تک آپ بھوکے رہتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک بار مہمانوں کو ڈھونڈنے نکلے، ہائے ہائے ہائے، مہمانوں کو ڈھونڈنے نکلے ابراہیم علیہ السلام۔ مہمانوں کو ڈھونڈنے نکلے مطلب کیا ہے؟ ہاں، کوئی بھی انجان دکھتا تھا اس کو مہمان بنا کر لے کر آتے تھے، اس کو بولتے مہمانوں کو ڈھونڈنے نکلے۔ کوئی بھی انجان نظر آیا، مسافر نظر آیا، اس کو پکڑ کر لے کر آتے تھے، کھانا کھا لو بول کے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ واقعہ بتا کے میں اپنی باتوں کو روکوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، اس کو سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی باتوں کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، 2 نوجوان شخص، خوبصورت شخص نظر آئے، مسافر نظر آئے۔ تو خیریت سے تو 2 نوجوان شخص، خوبصورت نوجوان نظر آئے اور نیا چہرہ نظر آیا۔ آپ سمجھ گئے یہ لوگ ذرا نئے دکھ رہے ہیں، مسافر دکھ رہے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں لے کر اپنے گھر پر کھانا کھانے کے لیے میرے ساتھ آؤ، کھانا کھا لو۔ مہمانوں کو لے کر آئے، اللہ اللہ، اور اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ حضرت بیوی سارہ فرمائے کہ ہاں، ایک بچڑا جو ہم پالے ہوئے ہیں وہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دو، میں سالن بنا دیتی ہوں، گوشت بنا دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بچڑے کو ذبح کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ جو ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور اولاد نہیں ہے۔
ان کو ایک اولاد بیوی حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام ان کو فلسطین سے جو ہے مکہ شریف چھوڑ کر آ گئے تھے، اتنا تو واقعہ معلوم ہے نا. ہاں، اب دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اولاد نہیں ہے، اور حضرت بیوی سارہ کیا کرے ہے، بچھڑا پالے تھے، بچھڑے سے بہت بچے جیسا لگاؤ تھا ان کو، اس کی خدمت کرتے تھے. کئی گھروں میں ہوتا ہے جانور کو ایک دم بچے جیسی محبت کی جاتی ہے، ضرور اچھا بھی ہے یہ، اللہ اس گھر میں خیر و برکت بھی نازل فرماتا ہے جہاں پر مکے جانور کی خدمت کی جاتی ہے. تو خیر حضرت بیوی سارا بچے جیسا رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب مہمان آئے کھانا کھلانا ہے، ان کو گوشت کھلانے کا شوق ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اچھے سے اچھی خدمت کرنا ہے. بیوی سارا کیا بولے، وہ بچڑا ذبح کر دو، چلے گا. اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام ذبح کر کے دے دیے اور حضرت سارا پکائے. تفاسیر وغیرہ میں آیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا گوشت کو مہمانوں کے سامنے رکھے. اللہ تفسیر بھی کر رہا ہے بھون کر، یعنی مہمان نوازی کس انداز سے کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. مہمان آئے خوش ہو جاتے تھے. یعنی آج ہم اپنا جائزہ لے لینا، آخری بار مہمان کب آئے تھے. یوں تو ہم خود مہمان بن کے کئی بار لوگوں کے گھر میں جاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان کب آئے تھے. اللہ اللہ اللہ، اس کا جائزہ لے لینا. علماء کرام فرماتے قرآن و حدیث کا خلاصہ، مہمان جب تیرے گھر پر آ کر کھاتا ہے، دسترخوان تیرا ہوتا ہے لیکن رزق اس کے مقدر کا کھاتا ہے وہ. اور حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے، مہمان جب تمہارے گھر سے کھانا کھا کر جاتا ہے، ایک بار رسول پاک گئے ہیں صحابہ کے ساتھ کھانا کھائے، پھر سرکار فرمائے کہ ہمارے بھائی نے ہم کو کھانا کھلائے ہے، صحابی نے ہم کو کھانا کھلائے ہے، ان کو بھی کچھ دو. صحابہ فرمائے یا رسول ہم کیا دے سکتے؟ سرکار فرمائے دعا دو. تو مہمان دعا دیتا ہے. پھر سرکار فرمائے کہ مہمان جب کھانا کھا کر نکل کر جاتا ہے تو تمہارے گھر سے بلائیں پریشانیاں یہ اپنے ساتھ لے کر گھر کے باہر جاتا ہے. یعنی مہمان جب کھانا کھا کر جاتا ہے تم اس کی خدمت اچھے سے کر لیے، جب وہ روانہ ہو رہا ہے تمہارے گھر کی بلا اور پریشانی اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر کے باہر چلی جاتی ہے. اللہ اللہ، ایک بار کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول، ان کے اندر ہمیشہ شوق لوگوں کو کھانا کھلانے کا، مہمان نوازی کرنے کا، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ ہمیشہ یہ کیا جب دیکھو مہمان کو لے کر آتے ہیں. کئی لوگ بول رہے ہیں حضرت میری بیوی بھی ایسا کرتی ہے بول کے. اللہ اللہ اللہ، آج تو اور آسانی ہو گئی، مہمان آتے ہیں تو ہوٹلیں ہر جگہ کھلی ہوئی ہے، بٹیار خانہ بہت جگہ کھلا ہوا ہے. آج مہمان آتے ہیں تو گھر میں لوگ پکاتے بھی نہیں ہے، 2 کلو بریانی بھیج دے رہے، 2 کلو نئی دال گوشت بنا کے بھیج دے رہے. فون پہ کام ہو جاتا ہے، فون پہ صحیح زیپٹو سے منگا لیے اور کیا زومیٹو سے منگا لیے. اللہ اللہ اللہ، یہ دور ہے. اس میں بھی مہمانوں کی خدمت ہم نہیں کر پا رہے ہیں. خیر وہ صحابیہ مہمان آئے تو تھوڑا ناراض ہو جاتے تھے، میرے کو کام کرنا پڑتا ہے، ہوتا ہے نا. تو صحابی رسول پاک کے پاس گئے، یا رسول اللہ مہمان آئے تو مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن میری بیوی کو ذرا پریشانی ہو جاتی ہے، خوشی سے خدمت نہیں کرتی ہے. اور خوشی سے خدمت نہیں رہے تو کیا ہوتا ہے، وہ برتن بچتے رہتے ہیں، یہ لو کھانا، یہ لو چاول. نہیں، مہمان باہر بیٹھے بیٹھے سمجھ جاتا کچھ تو بھی گڑبڑ چل رہی ہے، جلدی کھاؤ اور بھاگو. اللہ کچھ گھر میں ہوتا ہے طریقہ، برتن ہو چمچ کی آواز نہیں، برتن پٹکنے کی آواز، مہمان بولتا جلدی چلو نہیں تو یہ برتن اپنے سر پہ آتا. اللہ اللہ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو وہ شکایت کر رہے یار چلو میری بیوی ایسی خدمت کرتی ہے، کیا کروں، کیسا سمجھاؤ. سرکار فرمائے کہ تیری بیوی کو بول کل محمد رسول اللہ مہمان بن کے آ رہے ہیں. ارے اچھے سے بولو رہے سبحان اللہ، کل محمد رسول اللہ خود مہمان بن کے آ رہے ہیں. صحابی بڑے خوش ہو گئے، جا کر بیوی کو بولے کل رسول پاک آ رہے ہیں. چند صحابہ بھی ساتھ میں رہیں گے. بیوی تو اتنی خوش معراج ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، ہمیشہ دعا ہے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، آج تو مقدر کھل رہا ہے. بہت خوشی خوشی، نیند نہیں آ رہی ہے اس کو، نہیں کل آ رہے رسول پاک، آج نیند نہیں آ رہی. تیاری چالو بہت عالیشان طریقے سے
خدمت کیے، پکائے، رسول پاک آئے، کھانا وانا کھلائے۔ اب رسول پاک کا جب جانے کا وقت آیا، دعا وغیرہ، دعا کی کیا ضرورت، رسول پاک قدم رکھ دیے، برکت ہی برکت ہے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سرکار کے قدم ہی پڑ گئے، برکت ہی برکت، سرکار کے نظروں میں آ گئے، برکت ہی برکت۔ سرکار جس وقت بول دیے میں مہمان بن کے آ رہا ہوں، برکت شروع ہو گئی اس گھر میں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو سرکار فرما اس صحابی کو، تیری بیوی کو بولنا میں جب گھر سے نکلوں نا تو کھڑکی کھول کے ذرا دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ بیوی کو بولے رسول پاک ایسا فرمائے۔ اب جب رسول پاک جب نکلے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، بیوی کھڑکی کھول کے دیکھی تو حیران ہو گئی، گھر سے جو ہے صحابہ بھی چلے گئے، اب پیچھے سے سانپ، بچھو، زہریلے ڈراؤنے جانور جیسے جاتے ہوئے دکھ رہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھ رہے۔ یہ دیکھ کے کون برداشت کر سکتا؟ نہیں، ڈر کے چیخ مار کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابی پریشان ہو گئے، پانی وانی چھاٹے، ہوش میں لائے، کیا ہوا؟ بولے میں نے ایسا سب دیکھی، بچھو، سانپ، ڈراؤنے جانور وغیرہ دکھے جاتے ہوئے۔ وہ بھی حیران ہو گئے، ان کو نہیں دکھے۔ ہائے 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 ہائے، رسول پاک جس کو جو دکھانا چاہتے دکھا دیتے رہے بھائی، نہیں اللہ، ان کو دکھانا تھا ان کو دکھا دیا، ہے یا نہیں؟ اب یہ رسول پاک کے بعد گئے، یا رسول اللہ میری بیوی ایسا دیکھی، معاملہ کیا ہے؟ نبی پاک مسکرا کر فرمائے کہ مہمان جب گھر پر آتا ہے اور تمہارے یہاں کھا کر جب خوش ہو کر نکلتا ہے تو تمہارے گھر کی مصیبت بلائیں تمہارے گھر سے باہر لے کر جاتا ہے۔ اللہ، ارے سبحان اللہ بولو۔ ہاں ہے نہیں، نیت کر رہے نا انشاءاللہ میں لوگوں کے گھر کی مصیبت پریشانی بلا دور کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ میں لوگوں کے گھر میں مہمان بن کے جاؤں گا، اس کا مطلب وہ ہوا جو آپ انشاءاللہ بولے۔ میں کیا سنا رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ میں موسیٰ بول رہا ہوں، آپ عیسیٰ سن رہے ہیں، ایسا ہو گیا معاملہ۔ اللہ 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 اللہ۔ مہمان آئے تو کیا ہو جانا، بہت خوش ہو جانا۔ یہ واقعہ پورا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ کھانا آ گیا، کھانا آ گیا الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام صحیح میں ذبح کر لیے، پکا کے سامنے رکھے، لیکن وہ تو تھے فرشتے کھانا کھاتے، بولو، سوتے، ان میں شادی ہوتی نہیں، ان کو بچے ہوتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کن فیکون سے بنایا ہوا ہے، وہ نوری مخلوق ہے۔ نوری مخلوق انسانی شکل میں آ سکتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے آقا نور ہے، وہ بھی انسانی شکل میں آئے نہیں۔ آج لوگ بولتے نور انسانی شکل میں کیسا آ سکتا ہے؟ ارے فرشتے نوری مخلوقوں کے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، ہمارے آقا کیوں نہیں آئے؟ ہے یا نہیں؟ ہاں، تو خیر والا عنوان ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں، انسانی شکل میں آئے لیکن انسانی بشری تقاضوں کے ساتھ نہیں آئے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات ہوئی۔ اب میں ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں پوچھ رہے ہیں کچھ ہے کھانے کے لیے، مہمان آئے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں۔ ایک بچڑا ذبح کرے ہیں جس کو بیوی سارا بہت محبت کرتے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ کھانا پکایا جا رہا ہے، لکڑیاں جلائی جا رہی، سب دیکھ رہے ہیں۔ دستر بچھایا گیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے بندے بول رہے سے نہیں ہے ابراہیم ہم لوگ کھانا نہیں کھانے والے۔ کب بول رہے؟ جب دستر پہ سامنے رکھ دیے تب بول رہے، ہاں ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ ایسی جگہ پہ رہتے تو سوچو نا۔ اب میرے کو سمجھو آصف، ہمارا بھائی آصف گھر پر لے کر گیا، استاد سمجھا چلو گھر پر کھانا کھائیں گے۔ گھر پہ بیوی کو بولا کھانا وانا پکا، وہ 1 گھنٹہ لگا کہ وہ بھی زبردست کھانا بنائی، سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں بولا آصف ایسا ہے نا کہ میں 2 جگہ پہ کھانا کھا کے آیا ہوں، شادیاں تھی، پیٹ بھر کے کھایا ہوں، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اندر سے کیا ہو جاتی تو پہلے کائی کو نہیں بولے، اتنا سب کائی کو کرنے لگا ہے اندر سے ہوتا ہے۔ یہ بشری تقاضا ہے بھائی، میرے گھر میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو یہی بولنے والا ہوں، بھائی پہلے کیوں نہیں بولے رہے تم؟ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو جڑی ہوئی آیت ہے وہ للہ، کیا ہے وہ؟ ہائے ہائے، اللہ واسطے میں جانور ذبح کس لیے کرا؟ اللہ واسطے۔ سارا فرماتے میں پکائی کس واسطے؟ اللہ واسطے۔ یعنی جب اللہ واسطے کام کرتے نا، اتنی بھی ناراضگی کا سوال نہیں آتا۔
اللہ واسطے کرے تو ناراضگی کا اس سوال. اللہ تو راضی ہو گیا, تمہارے جانور ذبح کرنے کو اللہ قبول کر لیا, تمہارے پکانے کو قبول کر لیا, تمہارے دستر لگانے کو قبول کر لیا, اللہ نے قبول کر لیا. اللہ اللہ اللہ. آج ہمارے اندر وہ للہیت نہیں ہے. میں میری بیوی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ ارے اللہ واسطے کر رہے ہیں. بیوی بھی وہی سوچ رہی, میں میرے شوہر کے لیے اتنا کر رہی ہوں, میرے شوہر کا میرا خیال ہی نہیں ہے, میری قدر ہی نہیں ہے. ارے للہیت نہیں ہے. للہیت نہیں ہونے کی وجہ سے آپس میں من مٹاؤ, جھگڑے, کوئی رشتہ ہمارا صحیح ہے ہی نہیں, نہ بندوں سے نہ اللہ سے, نہ بندوں سے نہ اللہ سے. اللہ سے بھی ناراض. اے اللہ اتنی دھوپ کیوں ہے؟ ارے اتنی دھوپ نہیں, تیرے آم میں ٹیسٹ لانے کے لیے نہیں. دھوپ اتنی دے گی تو آم میں ٹیسٹ نہیں آئے گا. دھوپ اتنی نہیں, اب آم کھاتے کھاتے ارے آم تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. اے اللہ آئے آم کیسا بنایا؟ کیا کرنا, کیا کرنا؟ اللہ 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 ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وہ واقعہ پورا کر لوں. فرشتے بولے ہم انسانی شکل میں ہے لیکن فرشتے ہم کھاتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا پھر کیوں آئے؟ تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. نہیں, علماء کرام فرماتے ہیں مہمان خوشخبری لاتا ہے. مہمان کیا لاتا ہے؟ ارے بولو, خوشخبری لاتا ہے. اتنے سالوں کی دعا چل رہی ہے, اے اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے, اولاد دے دے. اللہ مہمانوں کے ذریعے سے وہ پوری کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بڑھاپے میں اولاد دے رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. صحیح میں فرشتے مہمان بن کر ہی کیوں آئے؟ سوچو ذرا, قرآن میں ذکر کیا اللہ مہمان بن کر ہی کیوں آئے؟ ہاں پتہ کیا چلا, تمہاری اگر دعا کوئی قبول نہیں ہو رہی ہے نا, کسی کو دعوت دے دو, اور ہو سکے تو علماء کرام کو دعوت دو, کیونکہ پہلے ہی سنایا تمہارا مال کون کھانا؟ متقی کھانا. وہ جو دو چہرے ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئے بہت متقی تھے, وہ ان کو لے کر آئے, ساتھ میں کھانا کھا لو بول کے. اللہ اللہ, بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں تو خیر اللہ جو بھی موقع فراہم کیا ہوا ہے, چند باتیں آپ کے سامنے رکھا, ان تمام کا خلاصہ ہمارے ہر کام میں للہیت آنا. بولو انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت بھی کیوں کرنا؟ پراپرٹی کے لیے. کیوں کرنا؟ ہاں, لوناوالا کے پلاٹ کے لیے, کھنڈالہ کے پلاٹ کے لیے, لا حول ولا قوت. کیوں کرنا؟ اللہ کے لیے. ارے خدمت تو کرو, اللہ بہت دے گا, اللہ بہت دے گا. اللہ اللہ. ماں باپ کی دعا لو, بڑوں کی, بزرگوں کی, آل رسول کی دعا لو, یا نہیں؟ ہاں اللہ ان کی خدمات کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہر کام میں ایسی للہیت آنا. بیوی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی للہیت آنا, ہر کام میں للہیت آنا. انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی. اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے, اے اللہ پاک پروردگارہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. بولنے میں, سننے میں, بشری حیثیت سے جو بھی خطا لفظی شبیہ ہوں گے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. بولنے والے کو سب سے پہلے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماؤں کی, بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ہر کام میں اخلاص اور للہیت عطا فرما. ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ. اے اللہ پاک پروردگارہ ہمارے بیوی بچوں کو, متعلقین کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو گھر سے وطن سے دور ہیں ان تمام کو اپنے عافیت میں لے لے. جن پر بیجا مقدمات چل رہے ہیں, مقدمات میں آسانیاں پیدا فرما. حکومت کے بیجا قوانین سے ہماری حفاظت فرما. ظالموں کو مسلط نہ فرما, جاہلوں کو مسلط نہ فرما. اے اللہ تمام نوجوانوں کو قوت حیدری عطا فرما. مساجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مساجدوں کی, ہماری عبادت گاہوں کی, درس گاہوں کی تو حفاظت فرما. اے پاک پروردگارہ ہمارے بچوں کے مقدرات کو بلند فرما. جو شادی کی عمر کو پہنچے دیندار جوڑے عطا فرما. جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن رشتوں میں آپس میں جھگڑے فساد نہ اتفاقیاں ہیں, وہ جھگڑے فساد نہ اتفاقیوں کو ختم کر دے. مل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما. اے پاک پروردگارہ جو
جو بے روزگار ہے حلال رزق عطا فرما، ہمیشہ بانٹنے والا بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ حج کا عزم کیے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ان تمام کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں ہم کو بھی متعلقین کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرما، عمرہ کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ بانٹنے والا بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس پوری بستی میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ آج کی محفل جنہوں نے سجائے ہے ان تمام کو اپنے شان کے موافق جزا عطا فرما۔ جو بھی یہاں پر سنت و جماعت کی خدمات کر رہے ہیں، اس مسجد کی اور اس بارگاہ کی جو خدمات کر رہے ہیں، سب کو اپنے شان کے موافق جزا عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ جنہوں نے دعا کی لکھا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ گرمی بہت بڑھ رہی ہے، اے محافظ حقیقی ہم سب کی تو حفاظت فرما، تیرے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اس موسم کی تمام نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس کے تمام فائدے سے خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگارہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ کے شر و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آیا اللہ قربانی کرنا ہم سب کے لیے بہت 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 آسان فرما، غیب سے نصرت اور مدد عطا فرما، حکومت کے بیجا قوانین سے حفاظت فرما، پورے دنیا میں امن سکون عطا فرما، ہمارے وطن میں ہندوستان میں امن سکون بھائی چارہ عطا فرما۔ جو بھی امن سکون ختم کرنے کی سازش کرتے ان کی سازشوں کو ختم کر دے، تیرے تمام نیک بندوں کی تمام نیک دعاؤں میں شامل حال فرما۔ میرے پیر و مرشد اور جتنے بھی ہمارے سنت والجماعت کے بزرگان دین اور تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھ۔ اے اللہ جو جدا ہو چکے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ دل خصوص صاحب مزار قاسم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کا عروج شریف قریب ہے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرما۔ تیرے ولیوں کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ان کو اپنے شان کے موافق جزا عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقات مولا علیکہ صدقات آل نبی کا صدقہ دو غوث جلی کا صدقہ دو ہند الولی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ چاندنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، جب کہیں نہ ہو ٹھکانا، اپنی کملی میں چھپانا۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.